الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رجلا ہاجر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اليمن فقال هل لك احد باليمن قال ابوایا قال اذن لك قال لا قال ارجع اليهما فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، شیخ سعد الزادری حفظہ اللہ کی کتاب حقیقت الجہاد فی فلسطین کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اس کتاب کے اندر آپ نے فلسطین کے اندر جو آزادی اور جہاد کے نام پر دھاندلی کی جا رہی ہے اور وہاں کی عوام کو دھوکہ دے کر کے چندہ خوری کی جاتی ہے، اور دوسرا کوئی اگر سیاسی اور سفارتی طور پر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان تمام کوششوں کو سبوتاژ کیا جاتا ہے، اور کیسے وہاں پر اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں وہ دوسرے ممالک حتیٰ کہ خود اسرائیل سے مل کر کے وہ اپنے ملک کو آزاد ہونے کی راہ میں جتنی بھی کوششیں کی جاتی ہیں ان کے سامنے روڑا بنتے ہیں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ سب سے بڑا جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کے لیے کہ ہم وہاں سے اسرائیل کو ختم کریں گے اور ہم پوری طرح سے آزاد کریں گے، اور یہ جو دوسرے لوگ بیچ میں آتے ہیں اس کی جو ہے اسے تسلیم کریں گے، اور اس طریقے سے ہو نہیں سکتا. ہم پورا جو ہے آزادی چاہتے ہیں، جبکہ یہ ان کا مقصد نہیں ہوتا، یہ پورا ڈھونگ ہے. اگر یہ مقصد ہوتا تو یہ لڑائی چھڑی گئی تھی جو 7 اکتوبر جیسے منحوس دن سے مشہور ہے، اور اس کو فتح اور کیا کیا نام دیتے ہیں، جو کہ اگر اس کا نام تباہی اور بربادی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو ہے مسلمانوں کی تباہی ہوئی ہے. پورا جو ہے 25 لاکھ کا جو شہر تھا وہ بالکل برباد ہو گیا ہے. اس بربادی پر یہ لوگ جشن مناتے ہیں اور خوشی کے جو ہے شادیاں مناتے ہیں، اور اس کے بعد کھل کر کے یہ لوگ سامنے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اسرائیل سے پائیدار جو ہے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. پائیدار معاہدہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ نہیں، گویا ہے تو آپ تسلیم کر رہے ہو. پائیدار معاہدے کا مطلب ہی ہوتا ہے، اور شرط کیا لگا رہے ہیں کہ ہم جو ہے کہیں بھی جائیں، یعنی وہاں رہنا بھی نہیں چاہتے. یہ پراکسی ہیں، یہ لوگ یہ کرائے کے ٹٹو ہیں. ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں، کسی بھی ملک میں رہیں تو ہمارا پیچھا نہ کیا جائے. یہ جانتے ہیں کہ جو ہے اسرائیل جو ہے پیچھا کرے گا، ایسا ہوگا. تو اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے کیسے کیسے معاہدے کر رہے ہیں. آج وہی لوگ معاہدے کر رہے ہیں، اور پائیدار معاہدہ کر رہے ہیں صرف اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے خاندان کی جان بچانے کے لیے معاہدے کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے کہیں بھی رہیں، ہمارا پیچھا نہ کیا جائے. ہم پائیدار معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ. یعنی تباہی کے بعد ہم معاہدہ کر رہے ہو. تو بھئی یہی تو معاہدے کی بات پہلے ہو رہی تھی کہ اسرائیل سے، اور اس کے علاوہ پلس اس پہ دباؤ بنانا، اور یہ کہ جو 67 کی لڑائی میں جو اس نے قبضہ کیا وہ تمام مقبوضات کو چھوڑنے کی بات ہو رہی تھی، مہاجرین کو واپس لانے کی بات ہو رہی تھی، ایک مستقل ملک کو جو ہے قائم کرنے کی بات ہو رہی تھی. تمہارے یہاں تو کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں، نہ ملک کے قیام کا ایجنڈا ہے، نہ مسجد اقصیٰ کے جو ہے اس آزاد کرانے کا کوئی ایجنڈا ہے تمہارے پاس. صرف جو ہے فساد مچانا ہے. بھائی غزہ کہاں ہے؟ مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ وہ تو یروشلم میں ہے، مشرقی یروشلم میں ہے، بیت المقدس میں ہے. اور یہ غزہ کہاں ہے؟ یہ تو مصر کے بارڈر پہ ہے. وہاں تمہیں لڑائی چھیڑ کے کیا ملے گا بھائی؟ تمہارے پاس ہمت ہوتی جاؤ غزہ میں جاؤ، وہاں جاؤ، بیت المقدس میں جاؤ، مشرقی یروشلم میں جاؤ. وہاں تو ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، وہاں عیسائی ہیں، وہاں مسلمان ہیں، وہاں یہودی ہیں، ہر طرح کے لوگ. ان کے سب جو ہے کونسل خانے ہیں، اب تو سفارت خانے بھی بن رہے ہیں، اور وہاں یہودی اور عیسائی سب لوگ کثرت سے موجود ہیں، مسلمان بھی ہیں. آبادی سب مکس ہے وہاں پہ، ہر طرح کے لوگ وہاں رہتے ہیں بیت المقدس. اور یہاں غزہ کے اندر یہاں تو خالص سنی مسلمان رہتے تھے. مسجد اقصیٰ جہاں پر ہے وہاں لڑائی چھڑ کے دیکھتے، اگر تمہارے اندر ہمت تھی تو، اگر تمہارا مقصد نیک تھا تو. مقصد میں تو کھوٹ ہے، فساد ہے. بھائی مسجد اقصیٰ کا نام بھی رکھا گیا،
مسجد اقصی کو بدنام بھی کیا گیا اس کا نام لے کر کے، طوفان الاقصی کر کے۔ طوفان الاقصی تو وہاں طوفان مچانا چاہیے تھا، مسجد اقصی جہاں پہ یروشلم میں جہاں ہے وہاں آزادی کے لیے کوشش کرنا تھا، لیکن چونکہ ان کے مقصد میں ہے ہی نہیں۔ بھائی وہاں اگر تم کچھ کرتے تو وہاں تو پوری دنیا کے لوگ رہتے ہیں، تو ساری کمیونٹی تمہارا ساتھ دیتی، سب لوگوں کو پریشانی ہوتی، وہاں سب کے کونسل خانے ہیں، سفارت خانے ہیں، ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، ہر ایک پر ضرب پڑتا تو ہر کوئی جو ہے سامنے آتا، لیکن چونکہ مقصد ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل سیف ہے، وہ تو پورا ٹوٹل جو ہے یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ مقبوضہ تو اصل تو مسجد اقصی ہے، اسی کے لیے سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ کوشش کر رہے تھے سفارتی حل کے لیے مشرقی یروشلم بیت المقدس کو، تو پورا جو آزادی کی بات ہو رہی تھی کہ وہ جو ہے مسلمانوں کو دیا جائے گا، فلسطین کا وہ جو ہے راجدھانی ہوگی مشرقی یروشلم، اور جو بیت المقدس ہے جہاں پر وہاں جو ہے مسلمانوں کو پورا جو ہے وہاں سے اسرائیل کو نکلنا ہوگا، مکمل طور سے انخلا کرنا ہوگا، بلکہ جو ہے 67 کی لڑائی میں جو قبضہ کیا تھا ان تمام مقبوضات سے اس کو واپس جانا ہے۔ اس طریقے سے تقریباً آدھا زمین جو ہے فلسطینیوں کو مل جاتی، اس وقت 12% بھی نہیں ہے۔ اس وقت اب یہ جو شرط اگر مان لیتے، اور جو یورپ اور امریکہ کے ذریعے سے دباؤ ڈال کر کے جو کوشش چل رہی تھی، اور ان کو ماننا پڑتا مجبوری میں، لیکن جو ہے یہ سب مل کر کے انہوں نے فساد کیا ہے، یہ اسرائیلی حکومت ہو یا یہ حماسی ہو، چوہے ہوں، یا پھر جو ہے سرنگی یا ایران وغیرہ، جن کو پسند نہیں ہے، جو سنی مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ ایران تو اس کے ہاں تو ہے ہی نہیں وہاں پہ مسجد اقصی، ان کے یہاں تو آسمانوں میں ہے، اور وہ تو بنی امیہ نے بنایا ہے، بنی امیہ ان کے دشمنوں نے بنایا ہے مسجد اقصی۔ جی ہاں، اور اسرائیل تو پہلے سے دشمن ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان یہاں پہ جو ہے پریشان رہیں، آپس میں لڑیں بھڑیں، وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں پر شانتی ہو، اور اس طریقے سے پوری دنیا ان کا ساتھ دے۔ بھائی شانتی ہوگی تبھی تو دنیا ساتھ دے گی، اور کوئی سفارتی یا سیاسی حل نکلے گا، اور اس کے لیے کوشش چل رہی۔ اب اس کو جو ہے یہ غلط رنگ دے کر کے پرچار کیے ہیں اس کو، کہ جو ہے عرب کے لوگ جو ہے کچھ ممالک کے لوگ کوشش کر رہے تھے کہ اسرائیل سے معاہدہ کرنے کی، ہاں تو ہم نے وہ جو ہے حملہ کر کے ان کا معاہدہ نہیں ہو پایا، یعنی انہوں نے تسلیم نہیں کیا اسرائیل کو۔ ارے بھائی تمہارے جو ہے حملہ کرنے نہ کرنے سے جس کو تسلیم کرنا ہوگا، تسلیم کرنے میں کیا ہے؟ کیا ایران نے تسلیم نہیں کیا تھا پھر اس نے ساتھ چھوڑ دیا؟ ترکی نے تسلیم نہیں کیا تھا، آج تک ساتھ دے رہا ہے، اور ہر پیمانے پہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ جتنا خیر خواہی اور جتنا ساتھ جو ہے ترکی دے رہا ہے، کوئی ملک نہیں دے رہا۔ ابھی ترکی راستہ بند کر دے، ابھی دیکھیے اسرائیل کا کیا حال ہو جائے۔ صرف ترکی ایک ملک اگر وہ راستہ بند کر دے، ساری چیزوں ساری سپلائی کاٹ دے، اگر ہر طرح کے ہوائی سپلائی یا ہوائی جہاز کا جو آنا جانا ہے روٹ، یا جو سمندری سفر ہے، یہ دونوں راستے اگر کاٹ دے ترکی، کوئی چیز آنے جانے کا نہ ہونا، مسافر اور نہ کوئی سامان اور نہ کوئی اسلحہ اور کوئی چیز نہیں، تو بھی دیکھیے جو اس کی حالت کتنی پتلی ہو جائے۔ سب سے زیادہ جو اس کو فائدہ ہو رہا ہے اس میں جو ہے لڑائی کے موقع پر، وہ جو ہے کس سے ہو رہا ہے؟ اسرائیل سے ہو رہا ہے، اور قطر سے۔ قطر کا کوئی نہیں، وہ تو جو ہے نجاشی بادشاہ بنا ہوا ہے، ان لوگوں کو پہچار کر رکھے ہیں۔ امریکہ نے جو جتنے اسلحے جو اسرائیل کے یہاں جاتے ہیں، پورا جو ہے قطر سے جاتے ہیں۔ جی ہاں، امریکہ وہیں سے سپلائی کرتا ہے۔ امریکہ وہاں جو ہے 12,000 فوج لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، 2 ہوائی فوجی اڈا اس کے قبضے میں۔ جی ہاں، 2 ہوائی اڈا جو ہے قطر نے اس کو دے رکھا ہے، پورا جو ہے وہاں سے اسلحہ سپلائی کرتا ہے اسرائیل کے لیے، کوئی نہیں جانتا۔ قطر سے جو ہے باقاعدہ اسرائیل کو پیسہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو حماسیوں کو دے دینا۔ وہاں کے جو وزیر اعظم نے اس کا اعتراف کیا ہے، اور اس بنیاد پر جو ہے نیتنیاہو پر مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ جی کہ تم جو ہے بھائی حماسیوں کو جو دہشت گرد کہتے ہو میڈیا میں، اور اندر سے ان کو پیسہ سپلائی کر رہے ہو تاکہ وہ جو ہے جیوت رہیں، اور وہ جو ہے متحرک رہیں، ان کا خرچہ پانی چلے۔ یہ ساری چیز، اسلحہ، گاڑیاں، یہ ساری چیزیں کہاں سے جاتی ہیں؟ کہاں سے جاتی ہیں جب پورا جو اسرائیل کے قبضے میں ہے؟ اسرائیل چاروں طرف سے قبضہ کیے ہوئے، وہاں پانی، کھانا سب جو اسرائیل کے راستے سے جاتا ہے، اور پانی ٹوٹل کا ذمہ دار اسرائیل ہے غزہ کے لیے۔ جی ہاں، پورا پانی اسرائیل سے سپلائی ہو کے جاتا ہے۔ ایک طرف سمندر ہے، سمندر سے پانی آ نہیں سکتا، ایسا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں، سمندر کا پانی تھوڑی کوئی پیتا ہے۔ پورا پانی غزہ کے اندر اسرائیل سے جاتا ہے، پانی، خوراک، دوائی سب اسرائیل سے جاتا ہے۔ تو یہ اسلحے کہاں سے آتے ہیں بھائی؟ یہ جو پیسہ ان کو کہاں سے جاتا ہے؟
اسرائیلی حکومت ان کو سب دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ ساری چیز میڈیا میں نہیں آتی، کوئی بتاتا بھی نہیں۔ ایسا دکھائیں گے لگ رہا ہے کہ دو ملک آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہاں مسلمانوں کو آپس میں اختلاف میں مبتلا رکھنا ہے، فتنہ فساد وہاں باقی رکھنا ہے۔ یہ جو عالمی طور پر جو کوشش ہو رہی تھی امریکہ یا اسرائیل کو مجبور کیا جا رہا تھا، یہ سب دکھا کر کے کہ دیکھو جو ہے وہاں کٹر پنتھی ہے، وہاں کے لوگ اسرائیل کو حملہ کرتے ہیں، ایسا دکھا کر کے یورپ اور اسرائیل میں جا کر کے وہاں اپنی مظلومیت دکھانا کہ نہیں تم کو تو دفاع کا حق ہے، ایسا کچھ نہیں۔ یہ لوگ جو ہے نہیں چاہتے ہیں، شانتی نہیں چاہتے ہیں، امن نہیں چاہتے ہیں، تو بھائی تمہارے آدمی اتنا پکڑ لے گئے، تم مظلوم ہو، اپنا تم دفاع رکھتے ہو اپنی مظلومیت بتانے کے لیے، اور یہ لوگ جو ہے باقاعدہ ساتھ دیتے ہیں اس کی مظلومیت کو بتلانے کے لیے۔ بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ تو یہاں پر آج جو اپنا موضوع ہے وہ یہ کہ جو اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں، آپ دیکھیں گے خارجی تنظیمیں خاص طور سے، ان کی یہاں حاکم سے اجازت تو دور کی بات ہے، یہ جو فساد کے نام پہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں ادھر ادھر قوم مسلم ممالک میں فساد کے لیے، کیونکہ یہ ان کا یہاں ایک اصول ہے کہ اصلی کفار سے پہلے جو ہے یہ جو مرتدین ہیں ان سے لڑائی کرنا ضروری ہے۔ جی ہاں، اور اس طریقے سے نوجوانوں کو برین واش کرتے ہیں، اور پھر یہ نوجوان گھر سے چپکے سے نکل جاتے ہیں ادھر ادھر ویڈیو دیکھ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ آج کل تو سوشل میڈیا ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، اس میں جو بھی چاہے جہاں سے چاہے جڑ جائے جس سے، تو برین واش کرتے ہیں۔ اور عربوں میں تو ایسا چلتا ہے کہ جو بچے خاص طور سے 15 سے 25 سال کے ہوتے ہیں، جو تھوڑی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کو یہ لوگ ہائی جیک کرتے ہیں، ان کو جو ہے پکڑتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں اسکول ہی میں، اور چھٹیوں کے دنوں میں، چاہے ہفتہ واری چھٹی ہو، ماہانہ چھٹی ہو، یا جو سالانہ سسمائی چھٹی ہو، جو بھی، اسی حساب سے یہ لوگ ایسا پروگرام سیٹ کرتے ہیں، باہر لے جاتے ہیں، شہر سے باہر، وہاں جگہ جگہ استراحات بنے رہتے ہیں، جسے فارم وغیرہ ہوتے ہیں، تو بکنگ کر لیتے ہیں اور وہاں جا کر کے رہتے ہیں باقاعدہ۔ وہاں ان کا جو برین واش کرتے ہیں، اور جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی برائی کرتے ہیں، وہاں کے حکمرانوں کی برائی کرتے ہیں، اور جھوٹی باتیں ان کے دماغ میں ٹھوستے ہیں کہ یہ لوگ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، یورپ کے ایجنٹ، دیکھو مسلمان مظلوم ہیں، یہ لوگ کچھ کر نہیں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی ہے، یہ لوگ عیاشی کرتے ہیں، اور جو ہے ایسا اور ویسا۔ جی ہاں، ایسے سارے لوگ پکڑے گئے ہیں، نوجوانوں کا برین واش کرتے ہیں، اور خاص طور سے حکمران جو طبقہ ہے اس سے متنفر کرتے ہیں، اس کو ظالم بنا کر کے دکھاتے ہیں، غدار بنا کر کے دکھاتے ہیں قوم و ملت کا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی بولتے ہیں کہ دیکھو اپنے لوگ بھی سب ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں سے، خاندان والوں سے بھی متنفر کر دیتے ہیں۔ تو اب وہ والدین سے اجازت کیا لے گا؟ یہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں جہاد کے نام پہ، اس میں جانے کے لیے بالکل تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے یہاں ایک اصول ہے گوشہ نشینی، فکری گوشہ نشینی، العزلہ الفکریہ، فکری گوشہ نشینی۔ یہ جو ہے سید قطب جو ان خوارج کے سرغنہ تھے، جی عجیب عجیب ان کے یہاں ہے۔ تو یہ فکری گوشہ نشینی، ان کی کتاب ہے معالم فی الطریق، اس کے اندر انہوں نے یہ سوچا چھوڑا ہے کہ آپ ٹھیک ہے مجبوری میں جس سماج کے اندر رہو، مجبوری ہے وہ، لیکن صرف فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر آپ گویا رہتے ہو، لیکن فکری طور پر، شعوری طور پر آپ ان سے کٹ کے رہو، فکری اور شعوری طور پر ان سے آپ بالکل الگ تھلگ رہو۔ یہ ہے جو ہے فکری گوشہ نشینی، یہ نئی اصطلاح ہے رہبانیت کی، لیکن فکری گوشہ نشینی بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اس میں کیا ہے، آدمی اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اور ایسے واقعات پیش آئے ہیں جزائر کے اندر، سعودی کے اندر، کویت کے اندر، کئی ممالک کے اندر ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ ایسے نوجوانوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ تک کو قتل کر دیا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو سمجھاتے ہیں آ کر کے، اور بتائیں گے کہ یہ جو حکمران ہیں ظالم ہیں، یہ جو ہے امریکہ کے ایجنٹ ہیں،
یہ کچھ کام کے نہیں ہیں، ان کو پلٹنا چاہیے اور ان کو ہٹانا چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ امتحان لیتے ہیں کہ بھائی تم ان کو کیسا سمجھتے ہو، اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے امتحان لیتے ہیں۔ جی ہاں، ان کے یہاں ایک امتحان کا بھی ٹارگٹ ہے، یہ ایسے ہی پہچانتے ہیں، امتحان لیتے ہیں یہ۔ جیسے کہ خوارج نے حضرت علی کے زمانے میں امتحان لیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے تھے عبداللہ، وہ اپنی جو ہے بیوی بچوں کے ساتھ جا رہے تھے عراق کے اندر۔ اس وقت جو خوارج تھے اور جنہوں نے بغاوت کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقع تحکیم کو لے کر کے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کہہ کر کے حضرت علی کو کافر کر دیا تھا، الگ ہو گئے، بغاوت کیا اور چلے گئے ہرورہ میں، اسی لیے ان کو ہروری کہا جاتا ہے۔ پھر نہروان میں ان سے لڑائی ہوئی، سب مارے گئے، چند ایک بچے تھے، سارے خارجیوں کو مارا گیا، صحابہ کرام نے مل کر کے مارا، چند ایک چھوٹ کے بھاگ گئی جو ادھر ادھر بچے، انہی کی جو ہے نسلیں آج تک باقی ہیں۔ جی ہاں، تو انہوں نے بھی امتحان لیا تھا، صحابہ کی اولاد سے انہوں نے امتحان لیا تھا۔ کیا امتحان لیا تھا؟ کہ بھائی یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا، حضرت علی نے، حضرت معاویہ نے، عمرو بن عاص نے، ابو موسیٰ اشعری نے، یہ جو چار لوگ ہیں مل کر کے جو فیصلہ کیے ہیں، یہ فیصلہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ایسا انہوں نے سوال انہیں بتایا، جو عبداللہ بن بلال تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سب بڑے بڑے صحابہ ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا امت کے حق میں اچھا ہی فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا، اس بنیاد پر جو ہے ان کو بھی مرتد کہہ کر کے مار دیا گیا۔ ان کی بیوی کو انہوں نے ذبح کر دیا، یعنی عورت کو بھی نہیں چھوڑا، بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، ذبح کر دیا۔ تو یہ امتحان لیتے ہیں، آج بھی یہ امتحان لیتے ہیں، اپنے ماں باپ سے یہ امتحان لیتے ہیں جو کٹر ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ سے امتحان لیتے ہیں موجودہ حکمرانوں کے بارے میں کہ یہ جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں یا نہیں ہیں، امریکہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کو جو بھرا جاتا ہے بھوسا، ان کے دماغ میں جو اخوانیوں کے جو سرغنہ ہوتے ہیں، جی ہاں، وہ جو ان کے دماغ میں بھوسا بھر دیتے ہیں، ہاں، وہی چیز یہ جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں، اپنے والدین پر بھی ٹیسٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ جو اگر صحیح جواب دے دیا اور ان کے حساب سے مثال کے طور پر غلط رہا تو ان کو بھی وہ کافر اور مرتد مانتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین کو بھی، اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، اور پکڑے بھی گئے ہیں، سعودی میں ان پر قصاص نافذ ہوا ہے، ماں باپ کو مارنے کی وجہ سے، بھائی بہن کو مارنے کی وجہ سے۔ تو جب یہ مطلب اپنے ماں باپ سے امتحان لیتے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق اگر جواب نہیں دیتے ہیں تو یہ ان کو بھی گردن زدنی سمجھتے ہیں اور ان کا قتل کرنا بھی یہ جائز سمجھتے ہیں۔ تو پھر ان کے یہاں جو ہے اجازت لینے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، والدین ہو یا کوئی بھی ہو، کیونکہ اگر والدین ہیں، خاندان والے ہیں، اگر حاکم وقت کے موافق ہیں تو وہ بھی مرتد ہو گئے ان کے یہاں۔ تو فکری گوشہ نشینی ان کے یہاں، یہ گھر میں رہیں گے، اپنے والدین کے ساتھ رہیں گے، بھائی بہن کے ساتھ رہیں گے، معاشرے میں رہیں گے، لیکن کسی کی بات نہیں سنیں گے، کسی کی بات کا کوئی خیال نہیں کریں گے، یہ اپنی بات مانیں گے، اپنی رٹا لگائے رہیں گے، یا اگر ان کو موقع ملا تو سمجھائیں گے، یہ بھی برین واش کریں گے دوسروں کے، اور اگر جانیں گے کہ یہ یہاں کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہے خوارج اور اخوانیوں کے بارے میں جانتے ہیں، سوجھ بوجھ ہے، تو پھر وہاں یہ خاموش رہیں گے۔ ان پر اعتراض کرو گے تو کہیں گے کہ سمجھیں گے ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے، تو کہیں گے، کیا کہیں گے، آپ برابر پڑھے نہیں ہیں، پھر سے پڑھ لو، ایک بار اور پڑھ لو، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ مطلب یہ اپنے سرگنوں کا، سید مودودی ہو گئے، یا جو ہے کتب ہو گئے، یا حسن بنا ہو گئے، یوسف قرضاوی ہو گئے، جو بڑے بڑے ان کے سرگنہ ہیں، ان کی تحریروں کو جب پیش کرو گے، ان کی تقریروں کو پیش کرو گے، دیکھو انہوں نے ایسا لکھا، ایسا کہا ہے، جو کتاب و سنت کے صریح خلاف بات ہوگی، بلکہ کفریہ بھی باتیں ہوں گی، تو بھی وہ لوگ بار بار یہی کہیں گے، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے۔ سیاق و سباق سے پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گی بات،
اور ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا نہیں ہو، پھر سے پڑھ لو، یہی وہ رٹا لگائے رہیں گے، چاہے آپ 10 بار پڑھے ہو اور وہ بندہ چاہے ایک بار بھی نہ پڑھا ہو کتاب کو، دیکھا بھی نہ ہو کتاب کو، جانتا بھی نہ ہو کتاب کا کیا نام ہے، پھر بھی وہ یہی کہے گا، کیونکہ یہ اپنے فکر میں بہت ہی زیادہ کٹر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں بھوسا بھر دیا جاتا ہے، وہ صحیح چیز سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، جو ان کو کچھ اصول اور ضابطہ بتا دیا جاتا ہے اور اسی پر عہد لے لیا جاتا ہے، وہ اسی پر قائم رہتے ہیں، کیونکہ ان کو کچھ باتیں بتا دی جاتی ہیں، کچھ اصول بتا دیے جاتے ہیں، اور اسی پر انہیں جو ہے جنت کا وعدہ کر لیا جاتا ہے۔ جی، یہ لوگ جنت دینے کا وعدہ کرتے ہیں کہ ایسا کرو گے اور اس راہ میں تمہیں چاہے جان بھی دینا پڑے تو تمہارا جو ہے تمہارے حق میں تو ہے ہی ہے جنت۔ جی ہاں، اما نصر و اما شہادہ، یہ فکرہ انہوں نے کیا ہے، حالانکہ یہ تو بھائی مجاہدین کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے اما نصر و اما شہادہ، یہ اپنے فساد پر بھی اسی کو فٹ کرتے ہیں، اپنی فساد اور فتنہ کو بھی، یہ مسلمان ملکوں میں بھی اگر فتنہ و فساد مچائیں گے تو یہی چیز وہ فٹ کریں گے اپنے اوپر۔ ایسے لوگوں، یہ لوگ والدین سے اجازت کب لیں گے؟ کبھی نہیں لے سکتے، حالانکہ یہ تو شرعی جہاد کی بات ہو رہی ہے کہ والدین کی اجازت اس میں شرط ہے، کیونکہ بھئی ان کی خدمت کرنا یہ زیادہ اہم ہے۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی اگر فرائض کے علاوہ کوئی بڑی سے بڑی اگر نیکی ہے، جیسے کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ایک نیکی ہے، تو ظاہر سی بات ہے والدین کی خدمت سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ہجرت کر کے آیا، آپ نے اس سے پوچھا کیا یمن میں تمہارا کوئی ہے، مطلب اتنی دور سے آئے ہو، کسی کو چھوڑ کے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرے ماں باپ ہیں، میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ان سے اجازت لی ہے، انہوں نے تم کو اجازت دی ہے جانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اجازت نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کے پاس واپس اور اجازت لو، اگر اجازت دیں تو پھر آؤ میرے پاس، پھر میرے ساتھ نکلنا، اور اگر اجازت نہ دیں تو پھر وہیں رہو، انہی کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ یعنی گویا والدین کی خدمت کرنا یہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہ مسلط ہو جائے، لڑائی مسلط ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں جسے ہم فرض عین کہتے ہیں، تو پھر آدمی جہاں بھی رہے گا وہ ساتھ دے گا، اس میں جو ہے کسی سے اجازت لینے نہ لینے کی بات الگ ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر نکلنا ہو، باہر نکلنا ہو، تو پھر ایسی صورت میں ضروری ہو جاتا ہے، یعنی جب تک کہ مسلط نہ کیا جائے شہر پر، جب تک کہ حملہ نہ ہو، اس وقت تک جو ہے بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے ہیں۔ ابن رشد رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ عام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ فرضیت جہاد کی ایک شرط جو ہے یہ والدین کی اجازت بھی ہے، الا یہ کہ وہ فرض عین ہو جائے۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا کہ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی کے پاس والدین موجود ہوں اور جہاد پر نکلنے کی وجہ سے اس کے حقوق ضائع ہو رہے ہوں، تو ایسی صورت میں اس سے جو ہے فرضیت جہاد جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہا کہ حدیث کے الفاظ اگر وہ تمہیں اجازت دیں تو پھر نکلنا، اس کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد میں جانے کے لیے والدین کی اجازت واجب ہے، یہی جمہور کا قول ہے۔ اسی لیے فقہا نے نکلنے کو یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے کو حرام کہا ہے اگر والدین اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی منع کرتا ہے، کیونکہ والدین کی فرما برداری اور ان کی اطاعت اور ان کی خدمت یہ سب کیا ہے؟ فرض عین ہے، جبکہ جہاد پر نکلنا یہ فرض کفایہ ہے۔ ہاں، اگر جہاد جو ہے فرض عین ہو جائے تو ایسی صورت میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ صحیح ابن حبان کے اندر آیا ہے کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سب سے افضل اعمال کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ نماز ہے،
اس نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ میرے والدین ابھی باحیات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو میں تمہیں تمہارے والدین کی فرما برداری کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، میں ضرور جہاد کے لیے جاؤں گا اور انہیں چھوڑ جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو تم زیادہ بہتر سمجھنے والے ہو، یعنی تم خود جو اپنے آپ کو نبی بن رہے ہو۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے اس کو اس کی بات پر ٹال دیا۔ فقہا نے اس حدیث کو فرض عین پر معمول کیا، اس طرح دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق ہو جائے گی، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تطبیق اس وقت دی جائے گی جب کہ والدین مسلمان ہوں۔ لیکن شیخ سعد الزاتری حفظ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث سے تطبیق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حدیث جو ہے ابن حبان کی ہے اور اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو والدین کی اجازت جو ہے یہ ہر حال میں ضروری ہے، اور اس سے پہلے حاکم کی اجازت اور اس کی سربراہی وغیرہ، تو خوارج جو ہوتے ہیں اور جو اس طرح کی تنظیمیں ہیں ان کے یہاں یہ سارے شرائط کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے پہلے نوجوانوں کو ہائیجیک کرتے ہیں، ان کا دماغ جو ہے ان کو جو ہے برین واش کرتے ہیں، اور ان کو ان کے دماغ کے اندر اپنی فکر جو ہے اڈیلتے ہیں مختلف طریقے سے، اور ان کے یہاں سب سے بڑا جو ہتھیار ہے یہ امت کے مسائل کو، امت کی جو ہے پریشانیوں کو، ان کی مظلومیت کو یہ لوگ کیش کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے یہی بیان کریں گے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے، کتنے بھی لوگ ہوں، کہ دیکھو امت پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور مسلم ممالک اتنے ہیں، مسلم حکمران ہیں، جو اللہ نے یہ دولت ہمیں دے رکھی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ہر طرح کی مطلب ہر طرح دونوں طرف سے یہ جو ہے کہیں بڑھا کے بولیں گے، کہیں جو ہے گھٹا کے بولیں گے، جہاں ان کا مقصد جیسا حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وسائل سے نوازا ہے، حکمران سب قابض ہیں، وہ عیاشی کر رہے ہیں، امت کا کوئی خیال نہیں کر رہا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو اب اس موقع پر جو بھی کچھ کام کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اسے جنت میں جگہ دے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ یہ سب اپنی طرف سے پورا ٹھیکیدار بن کر کے امت کی مظلومیت کو لا کر کے، دیکھو وہاں ستائے جا رہے ہیں، وہاں کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، تو یہ امت کی مظلومیت کو یہ کیس کرتی ہے۔ بھائی سب سے بڑا سوال ہے کہ بھائی تم کیا کرو، تمہارے اوپر جو فرض ہے کیا اس فرائض کو ادا کر رہے ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا مکلف بنایا اس کو کر رہے ہو؟ جس چیز کا مکلف نہیں بنایا ہے اس کے لیے کیوں پریشان ہو؟ اس کے بارے میں تو اللہ نہیں پوچھے گا، جتنی جس کے پاس طاقت ہے اتنا ہی پوچھے گا۔ یعنی سماج میں کیا کرنا چاہیے؟ اصلاح کا کام کرنا چاہیے، شرک اور کفر کی مٹانے کی بات کرنا چاہیے، بدعات اور خرافات کو مٹانے کی بات کرنا چاہیے۔ یہ مزار پرستی، قبر پرستی جو عام ہے، کھلے عام مسلمان شرک کر رہے ہیں، اس پر یہ لوگ نہیں بولتے ہیں۔ شرک اور کفر کو چھپا کے رکھتے ہیں، اس پر پردہ ڈال کے رکھتے ہیں، اور یہ جو ہے امت کی فکر کر رہے ہیں۔ کون سی امت کی فکر کر رہے ہو بھائی؟ امت جو چلا رہے ہو، یہ دنیا میں رہنا ہے، یہاں جو بھی ہے تو آخرت کے لیے، مسلمانوں کے لیے آخرت ہے، آخرت کے لیے جو کچھ یہ دارالعمل ہے۔ تو سب سے پہلے تو عمل پر ابھارنا ہے، اور کون سا عمل کرنا جس کی وجہ سے جنت آخرت بہتر ہو جائے، عاقبت جو ہے بہتر ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ آدمی توحید پہ کام کرے، بغیر توحید کو تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ شرک اور بدعات اور قبر پرستی، مزار پرستی، تقلید پرستی، یہ ساری چیزیں، خانقاہیت، اسی پہ رہ جائیں گے، تو اس کی طرف جو ہے کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ اور خاص طور سے یہ لوگ جو اس میں پردہ ڈال کے رہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان کے اپنے خاص فکری مقاصد ہوتے ہیں، کچھ ان کے ایجنڈے ہوتے ہیں، ان کو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نہ ان کو جو ہے دین کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ امت کی فکر ہوتی ہے، یہ امت کے نام پر جو ہے اپنا روٹی سیکتے ہیں۔ جی ہاں، بہرحال اس کے بعد جو ہے مصنف حافظ اللہ نے جو ایک بڑی شرط کا ذکر کیا، اور جو سب سے اہم میں سمجھتا ہوں کہ ہے اس کے لیے، وہ طاقت اور قدرت ہے۔ طاقت اور قدرت، طاقت کا توازن۔ جی ہاں، تو یہ جو بہت ہی اہم چیز ہے، انشاءاللہ یہ جو طاقت کی جو شرط ہے،
اس کو بھی اس پر یہ جو خوارج ہیں اور یہ جو بدعتی ہیں، خاص طور سے جو خارجی تنظیمیں ہیں اور جہاد کے نام پہ جو فساد مچانے والی تنظیمیں ہیں، یہ لوگ جو ہے یہ طاقت اور قدرت کا کیا معنی، یہ فوراً کہیں گے یہ دیکھو یہ بدر میں کتنے لوگ تھے، احد میں کتنے لوگ تھے، ایسا اور ویسا. ہاں، تو یہ اپنے آپ کو جو ہے بدری اور احدی بننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ امت اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو طاقت اور قدرت کا توازن کا خیال رکھا گیا، اور بعد میں جو ہے امت نے جو اس کو پیمانہ بنایا ہے اس کے اصول کیا ہیں، تو یہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے. انشاءاللہ اس شرط پر اگلے جو ہے درس میں بات کی جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.